علی کی فضیلتیں فضائل ہیں اور دنیا کے ظالموں نے مصائب بنایا، لیکن قدرت نے یہ چاہا کہ فضائل علی کے مصائب نہ بننے پائے، اس لیے کہ مصائب صرف حسین کے ہوں گے، علی کے فضائل خوشیاں ہیں۔ قدرت کا انتظام دیکھیے، اس نے انتظام کیا کہ بھائی ایسے بھیجو جن کے دلوں میں ملک جا کے بیٹھ کے گھر بنائیں۔ تو ایک بار علی نے دیکھا کہ میثاق کیا ہوگا تیرا، مصائب کو فضائل بنایا۔ ارے تیرا کیا عالم ہوگا، بڑی محبت میں میری مرا جا رہا ہے، میرے بعد تو زبان کٹے گی، سولی پہ چڑھے گا کہ 70 بار مار کے جلایا جا۔ فضائل فضائل فضائل۔ ادھر سے کمبر آ گیا، ارے تو کہاں سے آ گیا، میں تو میثم سے بات کر، اور تیرا کیا عالم ہوگا، تجھے تو ابن ذات بلا کے کہے گا علی کو گالی دو، تو کیا نہیں مولا، 70 بار ماریں، خاک کریں، جلائیں، خاک ہوا میں اڑائیں، اللہ پھر پیدا کرے، 70 بار وہ پوچھے تو میں کہوں گا تو زنا زادہ ہے۔ فضائل تو جملہ لے لو، علی کے چاہنے والے وہ تھے جو مصائب کو فضائل بنا دے۔ تو کیا آج کم مصیبتیں ہیں ہمارے اوپر؟ آئے دنیا دیکھے مصائب میں فضائل۔ یہ ہے علی کی محبت، یہ علی کی محبت۔ تو یہ معجزہ ہے، اسی کو کہتے ہیں عجب۔ دشمنوں نے چھپایا دشمنی میں، دوستوں نے چھپایا جان کے خوف سے، اور پھر اتنے آ گئے فضائل کہ دوسرے جلے جا رہے ہیں، اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا۔ ہم نے کیا بڑھا دیا، ہم تو اسی حد میں ہیں جتنے مولا ہمیں بتا رہے ہیں۔ تمہارے سائے تلے مومنین آئیں گے، تمہارا پرچم کھلا ہوگا، یا علی رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور تم ان کے امام ہوگے، تم ان کے امام ہوگے۔ اس کے بعد اللہ تعالی پہلے آنے والوں سے کہے گا اپنے پیچھے واپس چلے جاؤ، پیچھے چلے جاؤ اور نور کو تلاش کرو۔ پھر ان کے سامنے اللہ ایک دیوار قائم کر دے گا، پیچھے ہٹایا، ان سے کہا نور کہاں ہے، تلاش کرو، پھر ایک دیوار بنا دی جائے گی، اس کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، سب گئے ادھر، ایک بنی دیوار، اس کا کھول دیا گیا ایک دروازہ۔ یہ سب اللہ اپنے فرشتوں سے کام کروا رہا ہے، جس کے باطنی حصے میں رحمت ہوگی، اور یہ لوگ میرے شیعہ ہوں گے، تو وہ لوگ جو دیوار کے پیچھے ہوں گے وہ وہاں سے ندا دیں گے، کیا ہم لوگ تمہارے ساتھ تمہارے گھروں کے آس پاس نہیں رہتے تھے؟ تو میرے چاہنے والے کہیں گے کیوں نہیں، کیوں نہیں، لیکن
تم لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکا دیا. عجیب قوم ہے، یہاں بیٹھی سن رہی ہے اور وہاں محشر میں تبلیغ کرے گی. تبلیغ ہو رہی ہے. تم نے اپنے نفسوں کو دھوکا دیا، اپنے آپ کو دھوکا دیا. باز رہے تم اور شک کرنے لگے، اور تمہاری باطل خواہشات نے تمہیں دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ امر الہی آیا اور شیطان نے اللہ کے معاملے میں تمہیں فریب دے دیا. تو آج کے دن تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہیں افراد سے کہ جنہوں نے کفر کیا. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہی تمہارا مولا ہے. اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. یہاں بھی باز نہیں آئے یہ علی والے، بتا رہے ہیں ایک مولا سے بھاگے تو دوسرا مولا مل گیا. اس کے بعد میری امت، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں، میری امت اور میرے شیعہ وارد ہوں گے. یہ لوگ حوض محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیراب ہوں گے، اور میرے ہاتھ میں اوسجا، مسلم ابن اوسجا نام سنا ہے نا صحابی، اوسجا ایک درخت کا نام ہے. اسی درخت کی شاخ سے رسول اللہ کا عصا بنایا گیا تھا، اوسجا درخت سے. تو فرماتے ہیں رسول اللہ کہ اوسجا کا عصا میرے ہاتھ میں ہوگا، جس کے ذریعے میں اپنے دشمنوں کو دھتکاروں گا. تو کیا کہتے ہیں رسول اللہ؟ جیسے عرب میں اجنبی اونٹوں کو بھگایا جاتا ہے، اس طرح میں بھگاؤں گا. رسول اللہ کی بات ہے اپنے دشمنوں کو، اس میں کوئی برا ہی نہیں ماننا ہے. ہو سکتا ہے ابو جہل ہو یا وہ کفار ہوں جو پتھر پھینکتے تھے، اوجڑی رکھتے تھے. یہ تو وہیں پتہ چلے گا رسول اللہ کے دشمن کون ہیں. مولا فرماتے ہیں یہ ہے کہ میں نے رسول خدا کو یہ فرماتے سنا، اگر تمہارے بارے میں غلو کرنے والے، مبالغہ کرنے والے ایسی بات نہ کہتے جیسی عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کہی تھی، تو میں تمہارے متعلق ایسی بات کہہ دیتا کہ تم جس قوم کے پاس سے بھی گزرتے وہ تمہارے قدموں کی خاک اٹھا کر اس سے شفا مانگتی. شفا مانگتی. تو کسی نے کہا کہ اب تو محمد اپنے بھائی کی ایسی فضیلتیں بیان کرنے لگے ہیں کہ عجب نہیں کہ کسی دن کہہ دیں کہ میرے بعد علی نبی ہوگا. تو ظاہر ہے کہ جو دوستدار ہیں وہ سب سنتے تھے تو تکلیف ہوتی تھی. وہ آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے کہا کہ اگر علی کی فضیلت میں بتا دوں تو جیسے نصیری خدا کہتے ہیں، جیسے نصرانی خدا کہتے ہیں عیسیٰ کو، ویسے ہی آپ کی امت علی کو خدا کہنے لگے گی. تو یہ بات آپ نے حق کہی کہ جو کچھ میں علی کے بارے میں کہتا ہوں وہ سب حق ہے، اس لیے کہ علی خود حق ہیں. علی حق ہیں، ایسا ہی ہے. تو یہ کہاں ہوا؟ یہ ذات سلاسل کی لڑائی ختم ہوئی جس میں علی اکیلے گئے تھے، اور یہ لڑائی وہ لڑائی ہے جس میں تلوار نہیں چلائی مولا نے. مولا کے ہاتھ میں ایک زنجیر تھی، اور اس زنجیر کو جب آپ نے ہوا میں
چلایا تو وہ بڑی ہوتی گئی اور 12,000 کافروں کو باندھ لیا، اور 12,000 کافروں کو باندھ کر مدینے لے آئے۔ اور جب گئے تھے ذات سلاسل، اسے وادی آبس بھی کہتے ہیں اور اس کو ذات سلاسل بھی کہتے ہیں، اسے وادی رمل بھی کہتے ہیں۔ ایک ہی لڑائی کے 3 نام ہیں، جنگ رمل، جنگ یابس اور جنگ سلاسل۔ سلاسل کہتے ہیں زنجیر کو، رمل کہتے ہیں بجری کو، چونکہ بجریلا علاقہ تھا، بجری تھی، بجری جہاں بکھری ہوتی ہے اس پہ گھوڑا نہیں دوڑ پاتا، دھس جاتے ہیں نا پیر اس میں۔ گھوڑا جب اتارتے ہیں تو کیسے اتارتے ہیں؟ ٹرک سے کدا دیتے ہیں، ٹانگ ٹوٹ جائے گی اس میں۔ بجری کا ڈھیر لگایا جاتا ہے ٹرک تک، پھر گھوڑا اس پہ قدم رکھتا ہے، 2 3 اور ایک بار سڑک پہ آ جاتا ہے۔ ایسے ہی ذوالجلال لایا جاتا ہے، جب باہر سے لایا جاتا ہے تو اس کو ٹرک سے ایسے ہی اتارتے ہیں۔ وہاں تھی بجری، اور یہاں تھا حکم کہ رات بھر کا سفر اور صبح حملہ کرنا ہے، دشمن تک پہنچنا ہے۔ تو علی نے گھوڑا چھوڑا اور لجام کھینچی اور گھوڑا چلا۔ یا رسول اللہ کو جبریل نے بتایا علی کا گھوڑا جا رہا ہے، اور جیسے ہی وہ صبح کو پہنچا، جیسے ہی سر پہ علی پہنچے، ابھی وہ سو رہے تھے، اٹھے تھے، منہ ہاتھ دھو رہے تھے، ناشتے واشتے کی تیاری، علی اوپر پہنچ گئے ان کے سر کے اوپر، وہ گھبرا گئے، بھئی آ گئے مسلمان آ گئے اور لشکر آ گیا، اور گھوڑا کی ٹاپوں کی آواز، گھبرا گئے، بھاگنے کی سوچنے لگے۔ اتنی دیر میں علی نے سب کو باندھ لیا اور پکڑ لیا، اور جیسے ہی پکڑ لیا اور صبح فجر کا وقت تھا، صبح کا وقت تھا، تو رسول اللہ نماز پڑھانے مسجد میں آ گئے۔ جیسے ہی سورہ الحمد ختم ہوا اس وقت وہ عمل ہوا تھا، نیت کر کے صبح کی نماز پڑھ رہے تھے اور پورا الحمد ختم کیا تھا، جبریل آئے اور کہا آگے کوئی سورہ نہ پڑھیے گا، نیا سورہ لائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔